بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب خان۔ آج کی اسٹوری کا نام ہے آمد۔ صبح کے 5 بجے کے جاگے ہوئے اعتزاز علی صاحب کو ناشتے کے لیے بار بار گھڑی کو تکتے ہوئے کم و بیش 2 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر گھر میں ابھی تک جگار کے کوئی آثار موجود نہ تھے۔ ناشتہ تو دور، وہ ابھی تک چائے کے ایک کپ کے منتظر بہو بیگم کے باہر برآمد ہونے کے منتظر تھے۔ کرسی پر ایک ہی پہلو پر بیٹھے بیٹھے اب تو وہ خود کو کوئی اسٹیچو سا محسوس کرنے لگے تھے۔ 1-2 بار زوردار آواز میں کھنکھار چکے تھے۔ اب یہ بھی نہ تھا کہ وہ جاگی ہی نہ ہوں گی، مگر جاگنے اور کمرے سے برآمد ہونے کے درمیانی وقفے میں جتنی ساعتیں گزرتیں اتنے وقت میں وہ اخبار کا ہر صفحہ اول تا آخر پڑھ لینے کے بعد اشتہارات میں موجود حسیناؤں کے دعوی درازی گیسو یا تنزلی روغن اضافی جو عموماً پیٹ پر جمع ہو کر توند کی شکل اختیار کر لیا کرتا ہے پر غور کیا کرتے۔ ہر چند کے اس غور و فکر کا ماخذ انسانی فنکاری سے زیادہ قدرت کی صنائی ہوا کرتی تھی، مگر اس روز طبیعت کی بیزاری کا عجب عالم تھا۔ صبح سے جاگے پہلے تو لان میں ٹہلتے رہے، پھر ایک کونے میں رکھی کرسی پر آ بیٹھے، اخبار اٹھایا اور اس سے بھی چند ہی خبروں کے بعد دل اچاٹ ہونے لگا۔ شاید چائے کے بنا انسانی حواس خوبصورتی سے متاثر ہونے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھتے ہیں، ورنہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ بیرسٹر اعتزاز علی خان، جو زمانہ طالب علمی میں اپنی عقابی نگاہوں کی تیزی اور زنانہ محافل میں تھرتھلی مچا دینے کے لیے چہار دانگ مشہور تھے، اس وقت پیٹرول کی قیمتیں پڑھ لینے کے بعد فوراً اخبار رکھ دیں، جبکہ اسی صفحے پر ایک ساحرہ نئے لان کے پرنٹس کی نمائش کرتے ہوئے قیامت خیز انداز میں جلوہ گر تھی۔ بیرسٹر اعتزاز کی لان کے پرنٹس میں دلچسپی کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ گھر میں جھاڑو اور برتن کے لیے آنے والی ملازمہ شبوں کو ہر نئے لباس کے عیوب و محاسن سے پہلی بار بیرسٹر اعتزاز ہی آگاہ کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت کوئی ایک ترغیب چائے کے ایک کپ کا مداوع نہیں کر سکتی تھی۔ کاش شبو ہی آ جاتی تو ناشتہ بنوا لیتے۔ انہوں نے بے بسی سے سوچ کر کوئی 15ویں بار کلائی کی گھڑی میں وقت دیکھا، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ مجال ہے جو اپنے طے شدہ وقت سے تھوڑا سا بھی پہلے آ جائے۔ انہیں اپنی مرحومہ زوجہ کا خیال آیا۔ مرحومہ سحر خیزی میں انہیں بھی مات کیا کرتی تھیں۔ عموماً وہ جس وقت اٹھ کر جاگنگ کے لیے کمر کس رہے ہوتے وہ اپنے ناشتے اور عبادات سے فراغت پا لیا کرتی تھیں۔ انہیں مرحومہ کے ہاتھ کا بنا ناشتہ یاد آیا تو پیٹ میں دم سادھے پڑے چوہے جو ان کی توجہ کے منتظر تھے ایک دم پھر سے اچھل کود مچانے لگے۔ ایک پل کو خیال آیا کہ خود ہی جا کر ایک پیالی چائے بنا لیں، آخر ایسا کون سا ہل جوتنا پڑتا ہے، ایک کپ پانی ہی تو ابالنا ہے۔ مگر ہاتھوں پر جلنے کے نشانات انہیں بہت کچھ یاد دلا گئے تھے۔ وہ پہلے بھی ایک بار یہ کوشش کر چکے تھے اور ہاتھ جلا چکے تھے۔ اپنی بنائی ہوئی چائے کا ذائقہ اور جلنے سے ہونے والا درد یاد آیا تو مزاج کی جولانیاں یکدم ہی ٹھنڈی پڑ گئیں۔ بیرسٹر صاحب نے زندگی بھر کاغذات پر قلم چلایا تھا، چائے میں کون سے لوازمات کس مقدار میں ڈالے جائیں، شاید یہ بھی وہ ٹھیک سے نہیں جانتے تھے۔ مرحومہ نے انہیں ہتھیلی کا پھپولا بنا رکھا تھا، کاش کبھی ایک کپ چائے بنانا ہی سکھا دی ہوتی۔ یہ انہیں عجیب سا خیال آیا تھا، یہ سوچے بنا کہ وہ باورچی خانے کو مکمل طور پر خواتینی علاقہ سمجھتے رہے تھے۔ کبھی غلطی سے بچے کی دودھ کی بوتل بھرنے کا کہہ دینے پر انہوں نے مرحومہ کے جو لتے لیے تھے وہ انہیں بہت غلط موقع پر یاد آئے۔ ایک پل کو تو وہ بدحواس سے ہونے لگے، کیا چائے کی کمی سے میرے حواس متاثر ہونے لگے ہیں؟ یہ سوچ ہی بہت بھیانک تھی۔ انہوں نے ہڑبڑا کر نشست پر پہلو بدلا۔ اسی وقت بیٹے کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا۔ انہوں نے امید بھری نگاہوں سے تکنا شروع کیا۔ ایک ننھا سا پیر باہر آیا۔ وہ پھر سے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ وہ امجد تھا، ان کا پوتا۔ اسکول کی چھٹیاں ہونے کے باوجود صبح جلدی اٹھنے کی عادت اسے دادا سے ورثے میں ملی تھی، جو ریٹائرمنٹ کے بعد بجائے اس کے کہ فراغت کی عیاشی سے مکمل طور پر لطف اندوز ہوتے، صبح سویرے جاگ کر خالی پیٹ کا عذاب سہ رہے تھے۔ امجد ان سے مخاطب ہوئے بنا اپنی ہی کسی کارروائی میں الجھ گیا تھا۔ امجد، تمہاری ماما جاگ گئیں بیٹا؟ انہوں نے بچے سے اندر کا حال احوال لینے کی ٹھانی اور حد درجہ نرم لہجہ بنا کر پوچھا۔
جی دادو جاگ تو گئی تھی، مجھے بریک فاسٹ کروا کر خود جوس پی کر پھر سو گئی ہیں۔ پاپا کو آج آفس جو نہیں جانا؟ وہ لکڑی سے کسی کیڑے کے بل کو چوڑا کرتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی اس قسم کی سرگرمیاں عموماً ماں کی لا علمی میں صبح سویرے ہی سر انجام دیا کرتا تھا۔ کم عمر مگر اپنے والدین کے معمولات سے اچھی طرح آگاہ وہ بچہ ہوشیاری میں بالکل اپنی ماں پر گیا تھا شاید۔ بیرسٹر صاحب کی آنکھوں کے آگے ایک لہجے کو اندھیرا سا چھا گیا۔ بہو بیگم کے دوبارہ سو جانے کا مطلب اب انہیں مزید نہ جانے کتنی دیر بھوکا رہنا پڑتا۔ انہوں نے سر پشتے سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ ایک پل کو انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ باہر سے ڈبل روٹی اور انڈے لا کر ناشتہ بنا لیا جائے، کم از کم اس جان لیوا اذیت سے تو نجات ملے گی۔ مگر پھر وہی پکانے کی لاچاری۔ اور چائے کا کیا حال تھا، جو اس وقت انہیں سوچنے سمجھنے سے مفلوج کیے دے رہی تھی۔ اگر جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی چائے میسر ہوتی تو اماں حوا کی ترغیب ثمر شکنی پر غور ضرور کرتے۔ وہ اپنے خیال سے خود ہی لطف اندوز ہوئے کہ لطف اندوز ہونے کو فی الوقت اور کچھ میسر جو نہ تھا۔ دھوپ دھیرے دھیرے پورے صحن میں پھیلنے لگی تھی۔ ایک لاحاصل انتظار سے تنگ آ کر وہ اپنے کمرے میں جا سوئے تھے۔ بستر پر لیٹ کر بھوک برداشت کرنا زیادہ آسان تھا۔ آخر خدا خدا کر کے بہو بیگم کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ دھوپ آدھے صحن کو گھیر چکی تھی۔ باورچی خانے میں برتن کھنکنے لگے تھے۔ وہ بستر پر خاموشی سے پڑے اپنی حالت زار کے متعلق سوچ رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ سوچتے بہو بیگم اس طرح انہیں دھیرے دھیرے قتل کرنا چاہتی ہیں۔ آخر وہ کب تک یوں 20 گھنٹے کی بھوک برداشت کر سکیں گے؟ شاید کبھی یوں ہی رات میں کسی وقت ان کا دم نکل جائے۔ بیٹا اور بہو تو کھٹکھٹانے پر بھی دروازہ نہیں کھولیں گے۔ اپنی ممکنہ دردناک موت کے تصور نے ان پر رکت سی طاری کر دی۔ آنکھ کے کونے سے ایک آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ کمرے میں کچھ آہٹ سی ہوئی۔ قدموں کی چاپ سن کر انہوں نے گردن گھمائی۔ وہ شبو تھی، دونوں ہاتھوں میں ناشتے کی تشتری تھامے۔ وہ اس وقت انہیں زندگی کی دیوی نظر آئی، جو آب حیات لیے بادلوں پر چلتی ان کی جانب محو پرواز تھی۔ وہ اس وقت اتنے نڈھال تھے کہ شبو کے نئے لون کے سوٹ کا پرنٹ تک نہ دیکھ پائے، حالانکہ اس نے آنچل لہرا کر متوجہ کرنے کی کوشش بھی کی، مگر پیٹ کی بھوک بے شک ہر جذبے پر حاوی ہے، یہ اس دن بیرسٹر صاحب نے ٹھیک سے جانا۔ ناشتے کے برتن واپس بھجوانے کے بعد ان کے پاس کافی وقت تھا کہ آئے روز درپیش اس فاقہ کشی کی مصیبت پر غور کر سکیں۔ پھر اچانک سے ان کے ذہن میں مرزا کلیم خان کا نام جگمگایا۔ کلیم خان صاحب بھی ان کی طرح ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے، مگر بیرسٹر صاحب کی طرح بے دست و پا ہرگز نہ تھے۔ اپنے گھر کے معاملات انہوں نے بہت ہوشیاری سے اپنے ہاتھ میں رکھے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والے پیسے کو بہت سمجھداری سے مختلف نوعیت کے کاروبار میں انویسٹ کرنے کے بعد ہر 6 ماہ بعد منافع کی مد سے ملنے والی رقم نے ان کے بچوں کو کلیم صاحب کا فرما بردار بنا رکھا تھا۔ وہ پورے اعزاز اور شان و شوکت کے ساتھ ریٹائرمنٹ کے دن گزار رہے تھے۔ اعتزاز صاحب جب کبھی بچوں کے رویے سے نالاں ہو کر گھر سے نکلتے تو کلیم صاحب کا گھر ان کی واحد جائے پناہ ہوتا۔ وہ اکثر بہو بیٹے سے نمٹنے کے لیے انہیں مختلف مشوروں سے نوازا کرتے، جن پر بعض اوقات تو عمل ہوتا اور اکثر اوقات وہ بہو کی ناراضی کے خیال سے چپکے رہ جاتے۔ یہی اعتزاز صاحب تھے جو شریک حیات کی موجودگی میں قمیض پر ایک شکن برداشت نہ کرتے تھے، اور اب اگر تمام کپڑے بروقت دھلے ہوئے مل جاتے تو وہ شکر مناتے۔ اس وقت بھی صحن اور گلی میں پھیلی دھوپ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی چھڑی اٹھائی اور کسی کو مطلع کیے بنا گھر سے کلیم خان کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ بلقیس بیگم نے بستر سے اٹھ کر گھڑی پر نگاہ کی، جو بتا رہی تھی کہ آج پھر وہ 6 بجے جاگ گئی ہیں۔ اس قدر جلدی اٹھنا ان کا شیوا کبھی نہ رہا تھا۔ وہ تو بس کبھی کبھار ننھے امجد کی بے وقت کی بھوک نیند اجاڑ دیا کرتی تھی۔ اس وراثت میں دادا سے ملی نگوڑی عادت کو بہو صاحبہ لاکھ کوشش کے باوجود بدل نہیں پائیں تو سمجھوتے میں ہی عافیت جانی کہ مزاجی خدا بنتے اکثر لمحہ بھی نہ لگتا تھا۔ اپنے اکلوتے سپوت کی آنکھ میں چمکنے والا ایک آنسو بھی موصوف کے دل پر جا گرتا تھا۔ اس مسئلے کا حل بھی جدید سائنس نے نکال لیا تھا۔ بلقیس نے کمرے میں ناشتے کا
تمام سامان لا کر سجا دیا تھا جو فریج میں موجود سلائس مارجرین اور جوس کے ٹین بند ڈبوں سے بچے کی بھوک کو وقتی طور پر تو بہل جایا کرتی۔ اب مجازی خدا جتنے بھی اچھے والد سہی محض بچے کا ناشتہ چیک کرنے کے لیے ہرگز نہ 6 بجے جا کر چیک کرتے کہ منع میاں کہیں بازاری جوس تو نہیں پی رہے۔ آخر بلقیس بھی ماں تھی، دشمن تو نہیں، سو سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا۔ مگر اب کچھ عرصے سے سسر صاحب نے صبح صبح اٹھ کر ناشتے کے لیے بیٹے کے بیڈ روم کے دروازے کو ٹکٹکی باندھ کر گھورنے کی جو عادت اپنائی تھی، اس میں یک لخت ہی ایک وقفہ سا در آیا تھا۔ اس کے بجائے ایک نیا معمول شروع ہوا تھا۔ موصوف صبح سویرے نکسک سے تیار، دھوبی سے دھلوائی گئی شیروانی زیبتن کیے، ہاتھ میں اپنی مخصوص چھڑی تھامے اپنے کمرے سے برآمد ہوتے اور پھر بنا کہیں دیکھے، بنا کسی کو کچھ بتائے گھر سے نکل جاتے۔ چند دن تو بلقیس بیگم سسر کے یہ رنگ ڈھنگ خاموشی سے برداشت کرتی رہیں، مگر تا آنکا کہ دنیا کب چپ رہتی ہے، اور کچھ لوگ تو سکون محسوس کرتے ہی تب ہیں جب ان کے آس پاس کے ماحول میں ارتاش ہو۔ پہلی شکایت انہیں شبو کی جانب سے ملی تھی، جو کچھ منطقی بھی تھی۔ اس کے لان کے پرنٹس کو سراہنے میں کمی ہونے کا مطلب تھا ہفتہ 15 دن میں ہونے والی آمدنی میں کمی، جو وہ کبھی نہ واپس کرنے کے ارادے سے اعتزاز صاحب سے ادھار لیا کرتی تھی۔ شبو کے الفاظ کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح ان کے کان میں پڑے تھے جب اس نے دوپٹہ اپنے مخصوص انداز میں کان کے پیچھے اڑسا، دنداسا لگے ہونٹوں پر چمکتی رال کو دوپٹے سے رگڑ کر صاف کیا اور رازدارانہ انداز میں آگے کو جھکائی۔ بی بی جی، سچ کہتی ہوں، آپ کا نمک کھایا ہے تو کسی کا کہا سنا برداشت نہ ہوا۔ اب یہ بھی کیا بات ہے کہ بڑے صاحب بہو اور ملازموں کے ہوتے ہوئے نیچے بڑی سڑک پر ڈھابے سے ناشتہ کرتے ہیں؟ یہ پڑوس والی آبدہ نے تو صاف صاف کہا، اور جو کچھ آبدہ نے کہا وہ بلقیس بیگم کے کان میں انڈیلنے کے لیے شبو کو مزید آگے جھکنا پڑا۔ جوں جوں آبدہ باجی کا سنایا گیا سحر بلقیس بیگم کے کانوں میں پھونکتی گئی، ان کا رنگ سفید پڑتا گیا۔ بے اختیار ہاتھ دل پر پڑا۔ الہی، اتنی ذلت! یہ سسر صاحب کو اس عمر میں جا کر ہی سر میں خاک ڈلوانی تھی۔ ارے نہ جانے عمر کی نقدی کتنی بچی ہے، کچھ وقت سکون سے نہ گزارا گیا گھر میں۔ ریٹائرڈ بیرسٹر اعتزاز علی خان اب ڈھابے پر ناشتہ کیا کریں گے؟ دنیا کیا نہ تھو تھو کرے گی ہم پر؟ اور یہ الٹے مشورے ان کو دیتا کون ہے، یہ پتہ لگانا پڑے گا۔ اب یہ حد تک عزت کا بھی بس ایک بہانہ ہی تھا، ورنہ کوئی بہو بیگم کے دل میں جھانک پاتا تو وہاں سسر صاحب کے ڈھابے سے کھائے جانے والے چٹ پٹے کھانوں کے بعد بیمار ہونے اور بعد از بیماری ایک بوڑھے کی تیمارداری کا خوف جلی حروف میں لکھا ہوا نظر آتا۔ بہو بیگم نے کبھی اپنے مرحوم والد کو تیمارداری کی سعادت نہ بخشی تھی تو سسر کہاں کے اچھے تھے۔ سو شبو بی بی کو ایک اضافی کام سونپ دیا گیا کہ معلوم کریں ڈھابے کے علاوہ بیرسٹر صاحب کی آون جاون کس موئے گھر میں ہے، تو ذرا اس کا پتہ کاٹا جائے۔ وہ کچھ یوں پریشان تھیں جیسے سسر صاحب نہ ہوئے کوئی الہڑ مٹیار ہو گئے۔ شبو بی بی تو اڑتی چڑیا کے پر گن لینے والوں میں سے تھی۔ یہ کیوں کر ممکن تھا کہ اعتزاز صاحب اس کے معتقدین کی فہرست سے نکل کر اچھو ڈھابے والے کی مونچھ گرہ گیر کے اسیر ہو جائیں۔ فوراً ہی کام سے لگ گئی۔ بلقیس بیگم تک دوسرے دن ہی کلیم صاحب کے گھر کا مکمل احوال اور اعتزاز صاحب کی جا بجا آمد و رفت کی تفصیل گوش گزار کر دی گئی۔ شبو بھی تو گواہ لانے کو بھی تیار تھی، مگر بلقیس بیگم کے لیے اس کی زبان کا بیان ہی بہت تھا۔ شام ہوتے ہی معاملے کی تیار ہانڈی کو بگار لگا کر مجازی خدا کے دسترخوان پر کھانے سے پہلے ہی سجا دیا گیا۔ تھکے ہارے مسعود میاں کو جب ابا جی کی شرمناک حرکات کا علم ہوا تو حرکتوں سے زیادہ بھوک سر چڑھ کر بولی، اور خوب ہی بولی۔ ابا جی دم سادھے سنتے رہے۔ دھوبی سے دھلوائے گئے کپڑوں کا معاملہ بھی زیر غور آیا کہ شبو کے ہوتے آخر انہیں کیا آفت آن پڑی کہ پرکھوں کی عزت خاک میں ملانے میں انہوں نے ذرا تامل نہ کیا۔ بس جو بھی ہو، اب ابا جی کو اپنی سویرے جاگنے کی عادت بدلنی ہوگی، اور ساتھ ہی کلیم میاں کے گھر جانے پر بھی کمی بلکہ روک کرنی ہوگی کہ وہی تھے جو ابا جی کو بگاڑ رہے تھے۔ ہاں، مگر وہ چاہتے تو آ کر بہو بیگم کے سامنے بیرسٹر صاحب سے ملاقات کر سکتے تھے۔
عمر دوسروں پر حکم چلانے والے بیرسٹر صاحب کو اس درجہ فرما برداری کرتے ہوئے اگر ان کی مرحومہ زوجہ محترمہ دیکھ لیتی تو شاید انہیں دوبارہ ہارٹ اٹیک کا صدمہ سہنا پڑتا، مگر کیا کیجیے کہ بیوی کے گزرنے کے بعد یہ انقلاب یکدم نہ آیا تھا، بلکہ انتہائی چالاکی سے گھریلو تخت سے بتدریج معزولی کی جانب دھکیلا گیا تھا۔ پہلے پہل ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی رقم مختلف ہیلوں بہانوں سے مسعود میاں نکلواتے رہے۔ اس کے بعد بلقیس بیگم نے آہستہ آہستہ ان کو دوران ملازمت ملنے والا تمام پروٹوکول، جیسے کہ وقت پر کھانا، تقریبات میں ان کی سربراہی اور ہر فیصلے میں ان کی رائے کو صائب ماننا، واپس لے لیا۔ کچھ اس اور کہ وہ سب دیکھنے کے باوجود اعتراض تک نہ جڑ پائے۔ بہو بیگم کے پاس ہر بات کے جواب میں تعویل موجود ہوتی اور بیرسٹر صاحب دل مسوس کر رہ جاتے۔ انہیں آج زوجہ محترمہ رہ رہ کر یاد آ رہی تھی، کس کس طرح نہ ستایا تھا مرحومہ کو۔ مجال ہے کبھی انہیں درخور اعتنا جانا ہو۔ کہنے کو تو پینشن آتی تھی، وہ چاہتے تو کھانا پینا اپنا الگ کر سکتے تھے، مگر عرصہ دراز سے لوگوں میں بنی بنائی عزت، پھر سے یہ عزت، آخر کیا کرنا ہے اس عزت کا جو پیٹ بھرنے میں ہی رکاوٹ بن جائے؟ آخر بیٹے کے سامنے بولنے میں کیا چیز مانیہ تھی؟ وہ باپ ہو کر کیوں بیٹے سے دبتے تھے؟ پھر جیسے ان کے اندر کوئی گھنٹی سی بجی، وہ بیٹے سے نہیں بہو سے ڈرتے تھے، اس کے ارادوں سے ڈرتے تھے اور تنہائی سے ڈرتے تھے۔ انہیں ڈر تھا وہ مسعود کو بدزن کرے گی تو وہ اپنا ٹھکانہ الگ کر لے گا، اور اب وہ تنہا کیسے جئیں گے؟ اپنی کمزوری کی تہ تک پہنچ کر وہ عجیب سا سکون محسوس کرنے لگے تھے۔ ڈھابے والی بات وہ مان سکتے تھے، مگر کلیم سے نہ ملنا ہرگز نہیں، یہ کوئی ماننے کی بات ہی نہیں۔ انہوں نے جھٹکے سے چھڑی اٹھائی اور براق کرتے پجامے کی شکنیں ہاتھ سے درست کرتے بہو بیگم کے سامنے گھر سے نکلتے چلے گئے۔ کر لو جو کرنا ہے۔ عام طور پر اس وقت کلیم صاحب اپنے بڑے سے گھر کے ٹھنڈے برآمدے میں بیٹھے کسی نہ کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف پائے جاتے، یا کوئی اعتزاز صاحب جیسا دوست ملنے آ جاتا تو شطرنج کی بازی جم جاتی، مگر آج کچھ خلاف معمول سی خاموشی طاری تھی۔ بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی ایک مختصر روش پار کر کے وہ برآمدہ تھا جہاں کلیم صاحب براجمان رہتے تھے۔ روش کے دائیں بائیں بنی کیاریوں اور چھوٹے سے لان میں ان کے پوتے پوتیاں کبھی کبھار نظر آ جایا کرتے۔ زندگی کی چہل پہل کبھی یوں مفقود نہ ہوئی تھی، مگر آج تو جیسے بومب سرا کر گیا ہو انسانوں کی بستی میں۔ اعتزاز صاحب کا دل ہولنے لگا۔ دوست پر پڑی کسی نادیدہ مصیبت کے خیال سے ہی ان کا دم الجھنے لگا۔ سست رفتار قدموں میں جیسے برق سی بھر گئی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے برآمدے کے ایک جانب بنے کچن کے اندر جھانکا کہ شاید کلیم کی بہو صاحبہ موجود ہوں، اور تب ہی ایک بالکل نئے چہرے کو دیکھ کر وہ جھجک کر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ 60-65 کے پیٹے میں تھے اور اچھی صحت کے ساتھ ابھی تک خود کو جوان ہی سمجھتے تھے۔ وہ تو بس معدہ کبھی کبھار دغا دے جایا کرتا تھا، یوں نامحرم خواتین سے فاصلہ رکھنا وہ خود پر واجب سمجھتے تھے۔ شبوں کی اور بات تھی۔ خاتون شاید باورچی خانے میں کچھ میٹھا بنا رہی تھیں۔ الائچی کی خوشبو اور دودھ کے پکنے کی مہک ماحول پر حاوی تھی۔ اعتزاز صاحب جلدی سے پیچھے ہٹنے پر بھی خاتون کی عقابی نگاہ سے نہ بچ سکے۔ پھرتی سے بیلن ہاتھ میں لیے یوں باہر نکلی کہ ایک پل کو تو وہ گھبرا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ قریب تھا کہ کلیم صاحب کو ان کے حال پر چھوڑ کر سرپٹ نکل بھاگتے، مگر خاتون سے کچھ بعید نہ تھا پیچھے سے بیلن یا سل بٹا کھینچ مارتی۔ چہرے کے نقوش میں کچھ ایسی ہی کرختگی پائی جاتی تھی ان کے، جیسے ابھی ابھی WWE ورلڈ ریسلنگ کا ٹائٹل جیت کر آئی ہوں۔ سو وہیں چپکے کھڑے رہے۔ خاتون نے باہر نکل کر سرتاپا ان کا جائزہ لیا۔ ستواں ناک مزاج کی کرختگی کے سبب کچھ تیکھی سی لگنے لگی تھی۔ سرخ و سفید رنگت باورچی خانے کی حدت کے سبب خون چھلکا رہی تھی۔ خاتون اگر از حد نک چڑھی ظاہر نہ ہو رہی ہوتی تو اعتزاز صاحب کی حسن پرست اور شاعری پسند طبیعت ان کے لیے ایک عدد شعر تو ضرور ہی موزوں کر لیتی۔ کیا بات ہے میاں، کہاں مرکھنے بیل کی تریو گھسے چلے آ رہے ہو؟ ہاں، ارے نہ پوچھ نہ تاچ، ارے کوئی سلیقہ ہے کہ نہیں؟ گھر میں لوگ بھی بستے ہیں یہاں؟ ہاں نہیں تو حلیے لباس سے تو کوئی شریف آدمی دکھتے ہو مجھے، مگر حرکتیں ہرگز شریفوں والی نہیں میاں۔ بولے دیتی ہوں، ہاں نہیں تو۔
اعتزاز صاحب جو بہت تفصیل سے خاتون کے چہرے کے بعد پرتحسین انداز میں لان کے پرنٹ کا اجمالی جائزہ لینے کے قریب تھے، اس باریک چیختی ہوئی آواز اور انداز پر ہڑبڑا سے اٹھے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ خاتون؟ ہم ایک معزز اور باعزت خاندان کے فرد ہیں، آپ کیا ہمیں اچکا سمجھ رہی ہیں؟ کلیم صاحب سے ملنے آئے تھے، اگر تشریف رکھتے ہیں تو برائے مہربانی انہیں مطلع فرما دیں۔ اعتزاز صاحب نے بگڑے انداز میں خالص نستعلیق اردو میں اپنا تعارف اور آمد کا مقصد دونوں ہی خاتون کے گوش گزار کیے۔ وہ جو ناک پر انگلی دھرے اعتزاز صاحب کے منہ سے نکلے الفاظ سنتے ہوئے کچھ یوں حیران تھیں جیسے وہ کوئی ایلین ہوں اور مریخ سے براہ راست ان کے گھر میں اترے ہوں۔ ہائے میاں، اللہ جانے لکھنؤ سے سیدھا یہیں لینڈ کیے ہیں، ایسی گاڑی زبان میرے کرنے تو سمجھ نہ آئے۔ وہ خود ہی اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر زور سے ہنسی، پھر یک دم ہی چہرے کے تاثرات بدلتی ہوئی بیلن سے ایک جانب اشارہ کیا۔ ادھر پڑے ہیں کمرے میں، منہ سر لپیٹے آپ کے کلیم میاں، چلے جائیے سیدھے سیدھے، یک نہ شد دو شد، ایک بڑھوا کیا کم ہے جو عین کھانے وقت دوجے بھی ٹپکے۔ ہاں نہیں تو شاید خاتون کا تقیہ کلام تھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں اور بیرسٹر صاحب خاتون کی زبان کی دھار سے بچتے ہوئے راہداری کے ایک کونے میں بنے کلیم صاحب کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وسیع و عریض پرتعیش کمرہ اس وقت شام غریبہ منانے کے لیے تیار کیے گئے کسی ہال کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بڑی سی کھڑکی پر دبیز مخملی پردے ڈال کر روشنی کی آخری رمق تک کو اندر آنے سے روکنے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ جدید ترین آلات موسیقی کے اس دور میں کہیں سے ڈھونڈ کر پرانا سا ٹیپ ریکارڈر نکالا گیا تھا جس پر سن 47 کے دور کے حزنیہ نغمے زور و شور سے بج رہے تھے۔ روتی ہے سلمیٰ، روتی ہے سیتا۔ بس کمرے میں اگربتیوں کی کمی تھی، ورنہ ماتمی سیٹ مکمل تیار تھا۔ اعتزاز صاحب دوست کی حالت دیکھ کر دھک سے رہ گئے۔ ایسی حالت تو ان کی اہلیہ اور جوان بیٹے کی موت پر بھی نہ ہوئی تھی، تو آج کیا؟ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اندر داخل ہوئے۔ آؤ اعتزاز، رک کیوں گئے؟ دیکھو اپنے دوست کی حالت۔ وہ بیڈ پر لیٹے لیٹے کسی سٹیج اداکار کی طرح دبنگ آواز میں بولے تو اعتزاز صاحب نے پلنگ کی دوسری جانب سے گھوم کر ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا کہ اس کے دلدوز نوحے انہیں بے وجہ ہی وقت آخر یاد کروانے لگے تھے۔ وہ وقت کے ساتھ چلنے کے قائل اور یویو ہنی سنگھ کے فین تھے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا کلیم؟ کہیں وہ جو تم نے پرسوں اپنے بلڈ ٹیسٹ کروائے تھے، کہیں ان کی رپورٹ میں تو کچھ؟ بیرسٹر صاحب کہتے کہتے چپ ہو گئے اور کلیم صاحب کو تو جیسے بچھو نے ڈس لیا۔ اتنی آسانی سے نہیں مروں گا میں، غنیم کو شکست فاش ہوگی اور وہ اپنے زخم چاٹتے ہوئے ناکام ہو کر یہاں سے جائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو کلیم خان نام نہیں میرا۔ وہ کسی نادیدہ غنیم کو للکارتے ہوئے یک دم ہی لیٹے سے بیٹھ گئے۔ اعتزاز صاحب نے حیرت سے آس پاس غنیم کو کھوجا اور تب ہی دروازے میں غنیم کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ وہی کچن والی خاتون تھی جن سے ابھی ابھی عزت افزائی کروا کر وہ اندر پہنچے تھے، اور ان کو یاد آیا کہ خاتون کے چہرے میں کلیم صاحب کی بہو کی حد درجہ مشابہت پائی جاتی ہے، اور کچھ ہی دیر میں اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی جب خاتون نے کلیم صاحب پر تابڑ توڑ جوابی حملے شروع کیے۔ ارے اللہ اللہ کرنے کے دن ہیں، بیٹھ کے خدا کو یاد کرو۔ مگر نہ جی، لوگ تو موت بھولے بیٹھے ہیں، خزانے پر سانپ بنے بیٹھے ہیں، بچوں کا جینا اجیرن کیے۔ کہہ دیتی ہوں، اگر آپ نے اپنے طور طریقے نہ بدلے تو میں لے جاؤں گی شاہینہ اور میاں غنیم کو اپنے کرنے۔ بہت جگہ ہے میرے گھر میں، ارے کس کام کا ایسا پیسہ جو بچوں کے کام نہ آئے؟ ہاں نہیں تو۔ دیکھیے خاتون، آپ ہمارے گھریلو معاملات میں مداخلت بیجا کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ میں بہو کی خالہ ہونے کے سبب آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ کب کا باہر کی راہ دکھاتا۔ بیرسٹر صاحب پر شاید مزید راز افشا ہوتے، مگر جھگڑے کی طوفانی لہروں نے پورے گھر کی فضا میں ہلچل مچا دی تھی۔ اسکول سے آئے بچے دروازے پر کھڑے نانی خالہ اور دادا کے جھگڑے کو دیکھ رہے تھے۔ شاہینہ علیم صاحب کی بہو ہانپتی کانپتی گھر کے کسی کونے سے برآمد ہوئی اور خالہ کا ہاتھ تھامے عملاً انہیں کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی۔ کافی دور پہنچنے تک ان کی آواز سنائی دیتی رہی۔ کلیم خان کا گلابی رنگ اس وقت غصے سے انابی ہو رہا تھا، تکیے پر گر زور زور سے ہانپنے لگا۔ اعتزاز صاحب نے جلدی سے گلاس میں پانی ڈالا اور انہیں تھما دیا۔ وہ ایک گھونٹ میں آدھا گلاس پی گئے۔ دیکھو اعتزاز، یہ ہے میرے سر کا درد۔ یہ صاحبہ اتنے عرصے ملک سے باہر تشریف فرما تھیں، اب پاکستان آئی ہیں اور گھر کی بنیادیں ہلانے لگی ہیں۔ اور آہستہ آہستہ وہ انہیں تمام تفصیل بتاتے گئے۔
بقول ان کے انسا خدیجہ جہاں، جو عرصہ 15 سال سے براعظم افریقہ کے کسی ملک میں اپنے خاوند کی زندگی اجیرن کیے ہوئے تھیں، اسے لحد میں اتار کر نئے زندگی اجاڑو مشن پر پاکستان تشریف لائی ہیں، اور پہلا ہی نشانہ کلیم صاحب کے گھر کو چنا، کیونکہ بدقسمتی سے یہاں ان کی لاڈلی بھانجی بہو کے روپ میں تھی، اور ان کے ہنستے بستے گھر میں ایک نئی علیحدگی پسند تحریک کی بنیاد ڈالنے میں کامیاب رہیں۔ ان کے بچے، جو پہلے ہی کلیم صاحب کی آمریت نما جمہوریت سے بوکھلائے ہوئے تھے، فوراً ان کے سایہ عاطفت میں آنے کو تیار ہو گئے۔ بدقسمتی سے موصوفہ شوہر کے اچھے خاصے ترکے کی مالک بن کر دو دھاری تلوار کا روپ دھار چکی تھیں، اور اب بضد تھیں کہ کلیم صاحب کا زندہ بچا اکلوتا بیٹا ان کے خریدے گئے گھر میں گھر داماد بن کر رہے۔ گھر داماد کا لفظ کلیم صاحب نے استعمال کیا تھا، ورنہ خدیجہ جہاں تو اسے بیٹے کا گھر کہا کرتی تھیں۔ کلیم صاحب کی تمام رام کہانی سن کر اعتزاز صاحب نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ کلیم صاحب کی ڈکٹیٹرشپ کا تو صرف بہانہ ہے، اصل مسئلہ خدیجہ جہاں کی تنہائی ہے، جسے دور کرنے کی خاطر وہ کلیم صاحب کو تنہا کر دینے کے درپے تھیں، کیونکہ ان کے مزاج کی تسلط پسندی اور کلیم صاحب کی حکمرانی کا آپس میں ٹکراؤ ناگزیر تھا، اور ناممکن تھا کہ ان کی توتو میمے سے بقیہ گھر والے متاثر نہ ہوتے۔ اعتزاز صاحب آئے تو تھے اپنے دکھ سنانے، مگر کلیم صاحب کی خستہ حالت دیکھ کر انہیں تسلی دینے میں جٹ گئے۔ بات سنو اعتزاز، اگر تم مجھے صحیح الدماغ اور جیتا جاگتا دیکھنا چاہتے ہو تو اس عورت کے لیے زہر لا دو، یہ جیتی رہی تو میں یقیناً اس دار فانی سے کوچ کر جاؤں گا۔ کلیم صاحب نے شدت جذبات میں دوست کا بازو پکڑ کر تقریباً جھنجھوڑ ہی ڈالا، اور اعتزاز صاحب خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے ذہن میں کچھ حساب کتاب کر رہے تھے۔ بلقیس بہو کو بالکل بھی وقت نہیں مل پا رہا تھا کہ ابا جی کی جاسوسیاں کر سکتی۔ 6 بجے اٹھ کر 10 بجے شبو کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ نوشے جاں فرما کر آدھے دھلے آدھے میلے کپڑے پہن کر الٹے سیدھے کپڑوں میں گھر سے نکل جاتے، اور بلقیس یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کلیم صاحب کے گھر کی طرف گئے ہوں گے، مصلحتاً خاموشی اختیار کرتیں۔ جہاں دیدہ تھیں، جانتی تھیں ہوا بھرے غبارے کو زیادہ دبایا جائے تو وہ پھٹ بھی سکتا ہے، اور وہ فی الوقت محترم سسر کی پینشن سے محروم ہونے کے حق میں نہ تھیں، جو اکثر ہیلوں بہانوں سے ان سے نکلوا لیا کرتی تھیں۔ اس وقت بھی اسی ارادے سے ابا جی کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے انہیں اچانک ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ نئی نویلی چمکدار اخروٹی رنگ کی شیروانی پر خوشبوؤں کا چھڑکاؤ کیے، کھچڑی بالوں کو خضاب کی مدد سے سیاہ کیے، پیروں میں نئے سلیم شاہی پھنسائے، وہ جیسے کسی تقریب میں جانے کو بالکل تیار کھڑے تھے۔ کہیں جانے کی تیاری ہے ابا جی؟ وہ کچھ حیرت سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھیں۔ انہیں اپنی پیسے نکلوانے کی امیدوں پر پانی پھرتا نظر آیا۔ ابا جی کی تیاری دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا ان کی اس ماہ کی پینشن، بلکہ شاید بچی کھچی کوئی اکاؤنٹ کے کونوں خدروں میں پڑی رقم بھی اسی مد میں کام آ چکی ہے۔ کاش امجد اس ماہ پیدا نہ ہوا ہوتا، باقاعدہ سالگرہ نہ سہی، ایک دن تو تمام بہن بھائیوں کی اچھی سی پارٹی کرنی ہی پڑتی تھی۔ مسعود سے اس معاملے میں رقم کا تقاضا کرنا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات تھی۔ لے دے کر سسر صاحب کا آسرا تھا۔ بہرحال ایک امید تھی کہ پوتے کی سالگرہ کے نام پر شاید کچھ رقم نکل ہی آئے۔ ہاں بہو، آج کلیم نے میری اور کچھ اور دوستوں کی دعوت کا انتظام کیا ہے، میرے لیے کھانا بنانے کی زحمت نہ کرنا، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ اپنی بات کہنے کے لیے پرتولتی رہ گئیں، اور وہ حشاش بشاش لہجے میں کہتے ہوئے لاٹھی تھامے گردن اکڑائے جدی پشتی نوابوں کی طرح ان کے سامنے سے نکلتے چلے گئے۔ واپسی میں یقیناً انہیں بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ مختصر سی فیملی والے وسیع و عریض گھر کا صحن اس وقت تنہائی اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صحن میں جلتی روشنیاں دروازے تک پہنچتے پہنچتے دم توڑ رہی تھیں، اور مین گیٹ پر لگی آئیوی کی بیل نے ماحول کو کچھ مزید پر اسرار سا بنا رکھا تھا۔ وہ آگے بڑھے تو قدموں کے نیچے پتے چرچرانے کی آواز بہت واضح طور پر بلند ہوئی۔ اپنے کمرے سے باورچی خانے کی جانب جاتی ہوئی بلقیس نے رک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ان کی آنکھیں کچھ اس انداز میں پھیلتی چلی گئیں جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، اور آنن فانن چیختی چلاتی واپس اپنے کمرے کی جانب لپکیں۔ تھوڑی ہی دیر میں خاموشیوں میں ڈوبا صحن
بلقیس بہو کے واویلے اور مسعود میاں کے دھاڑنے کی آواز سے گونج رہا تھا۔ اعتزاز صاحب اطمینان سے ان کی ہرزہ سرائی سننے میں مصروف تھے۔ آخر کار خوبصورت سے کامدار جوڑے میں ملبوس خدیجہ بی جو کافی دیر سے کمر پر ہاتھ رکھے دونوں میاں بیوی کی چیخم دھاڑ ملاحظہ فرما رہی تھیں، خم ٹھوک کر میدان میں اتر آئیں۔ آخر کب تک اپنی اور اپنے سرتاج کی بے عزتی برداشت کرتیں؟ جی ہاں، کلیم صاحب اور اعتزاز صاحب دونوں کے مسئلے کا یہ حل اعتزاز صاحب کو سوجھا، اور کلیم صاحب وہ تو دل و جاں سے اس حل پر راضی تھے۔ اصل مسئلہ خدیجہ بی کو راضی کرنا تھا، اور اس مقصد کے لیے پورا مہینہ اعتزاز صاحب کو اجڑے حالوں کلیم صاحب کے در دولت پر حاضری دینی پڑی، تاکہ خدیجہ بھی اچھی طرح بہو کی جانب سے ہوئے ظلم و ستم کا اندازہ کر لیں، اور نتیجہ حسب توقع نکلا، اور آج پورے 1 ماہ بعد وہ اس گھر کی مالکن کے روپ میں بلقیس بہو کو چیلنج کرنے موجود تھیں۔ مسعود میاں تو اپنی والدہ محترمہ کی زبان دانی دیکھ کر انگشتے بدنداں تھے ہی، بہو صاحبہ بھی اس سلاست اور روانی کو دیکھ کر اپنی عافیت کی جانب سے مشکوک تھیں، مگر ابھی ان کے ہاتھوں کے مزید طوطے اڑنا باقی تھے۔ میرے خیال سے اب جب تم لوگوں نے اپنی والدہ محترمہ کو قبول کرنے سے انکار کر ہی دیا ہے، انہوں نے سامعین کے رد عمل کا جائزہ لیا، اور میرے شرعی حق پر معترض ہو، تو میرے خیال سے مجھے بھی اب اپنی بات کہنے میں سہولت رہے گی کہ اب چونکہ ہم بھی ایک عدد فیملی کے کفیل ہو چکے ہیں، میرا مطلب ہے دوبارہ سے، تو لازم ہے باقاعدہ روزگار کا سلسلہ بھی ہوگا، لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے ڈرامائی سا وقفہ دیا کہ تم لوگ اپنا بندوبست کہیں اور کر لو، ہم مکان کے 2 پورشن کروا کر اسے کرائے پر چڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے تم طراق سے بنا بہو اور بیٹے کی جانب دیکھے خدیجہ بی کا ہاتھ تھامے کمرے کی جانب مڑ گئے۔ درمیان میں حیرت سے تماشا دیکھتے امجد پر نگاہ پڑی تو اسے گود میں اٹھا کر دادی کی گود میں دیتے ہوئے بولے، کیوں امجد میاں، کیسا رہا آپ کی سالگرہ کا تحفہ؟ اور امجد کی کھلکھلاہٹ دادا اور دادی کے ساتھ مل کر پرکیف فضاؤں میں گھل گئی۔ اعتزاز منزل اب پرسکون اور خوبصورت گھریلو ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ ہر روز صبح سویرے چائے کی مہک اور انڈے تلنے کی خوشبو در و دیوار سے ٹکراتی ہوئی طبیعت میں تراوٹ پیدا کرتی ہے۔ اب بیرسٹر صاحب کو صبح سویرے ناشتے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، ہر روز اپنے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کرتے ہوئے وہ خدیجہ بی کو دعائیں دیتے ہیں جنہوں نے انہیں ناشتہ بنانا سکھا دیا۔ ختم شد۔